الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ لفظ کے اور عبارت کے فہم کے لیے اصول فقہ کی کچھ پیچیدہ سی ابحاث ہیں اور تھوڑی سی توجہ طلب ہیں. پچھلے درس میں ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا، کچھ اس پر بات ہو گئی تھی کہ واضح نہ ہونے کے لحاظ سے بھی الفاظ کی مندرجہ ذیل چار اقسام. یہ لفظ کے واضح یا غیر واضح ہونے کے اعتبار سے ہم اقسام پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے آپ نے واضح الدلالہ کی اقسام پڑھی تھی. اصول فقہ میں ربط بہت ضروری ہے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں اور ہمارا موضوع کیا ہے. اور اس سے پہلے موضوع شروع ہوا تھا، لفظ کی اقسام تھیں منطوق یا مفہوم کے اعتبار سے. منطوق یا مفہوم کے اعتبار سے وہ ہم نے پہلے پڑھا، اور پھر اس کے بعد لفظ کے واضح یا غیر واضح ہونے کے اعتبار سے ہم نے بحث شروع کی. واضح ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے پہلے پڑھا کہ واضح ہونے کے لحاظ سے لفظ کی مندرجہ ذیل چار اقسام ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم. اور اس کے بعد یہ موضوع شروع کیا کہ واضح نہ ہونے کے لحاظ سے غیر واضح دلالہ کہتے ہیں. واضح نہ ہونے کے لحاظ سے بھی الفاظ کی مندرجہ ذیل چار اقسام بنتی ہیں: خفی، مشکل اور مجمل اور متشابہ. خفی اس پر بات ہو گئی تھی، میں مختصراً ان کو بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. خفی ایسا لفظ ہے جس کے اپنے معنی پر مراد واضح ہوتی ہے، لیکن بعض افراد کی نسبت سے اس کی دلالت میں یا اس کے معنی میں کچھ پیچیدگی یا پوشیدگی ہوتی ہے. اسے خفی ہے. جیسے ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ لفظ سارق، چور، تو بالکل واضح اس کی دلالت ہے، لیکن طرار اور نباش، جیب کترے یا کفن چور پر لفظ سارق کا اطلاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ لفظ سارق کا اطلاق کرتے ہیں کہ نہیں، یعنی کیا وہ بھی چور اور سارق کے حکم میں داخل ہیں کہ نہیں. دوسرا لفظ تھا مشکل. مشکل سے مراد ایسا لفظ جس کا معنی اس کے اپنے اندر پائے جانے والے کسی سبب کی بدولت واضح نہیں ہوتی، یعنی لفظ کے اندر کئی معنی ہوں، لفظ میں کئی معنی کا احتمال ہو، اور ہمارا مطلوبہ معنی اس تک پہنچنا وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے یا اس میں اشکال پیدا ہو جائے. یہ لفظ ہماری زبان میں مشکل استعمال ہوتا ہے، وہی عربی کا مشکل ہے، یعنی وہ لفظ جس میں کئی معنی کا احتمال ہو. عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو ان میں سے مطلوبہ معنی کو مشکل سے تلاش کر پائیں ہم لوگ، اس میں اشکال ہو، اسے مشکل کہتے ہیں. جیسے آئی تھی ثلاثۃ قروء، کہ قروء کی دلالت کیا ہے؟ طہر مراد ہے یا حیض مراد ہے؟ جی ہم یہاں تک پہنچے تھے. اب تیسرا ہم پڑھیں گے مجمل. مجمل یہ غیر مفسر کو کہتے ہیں. مجمل مفسر کے مقابلے میں، جو آپ ترتیب پڑھ رہے ہیں، خفی ظاہر کے مقابلے میں تھا، اور نص کے مقابلے میں مشکل تھا، اور تیسرا جو مجمل ہے یہ مفسر کے مقابلے میں. مفسر جس کا معنی بالکل واضح ہو، یعنی جس کے معنی کو کھول کر ذکر کیا گیا ہو، اور مجمل جس کا معنی یعنی تفصیل سے بیان نہ ہو، اسے مجمل کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجمل بات یعنی غیر مفصل ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے. انہوں نے تعریف کی، اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی اپنے اندر کئی احوال و احکام لیے ہوتا ہے. یعنی لفظ کے اندر کئی طرح کے احکام آ سکتے ہیں، اور وہ احوال و احکام اس وقت تک واضح نہیں ہوتے جب تک قرآن ان کی تفسیر نہ کرے، اگر وہ لفظ قرآن میں ہے یا سنت سے ان کی تفسیر نہ ملے. یعنی جو لفظ قرآن کریم میں مذکور ہیں یا سنت میں مذکور ہیں اور وہ الفاظ واضح نہیں ہوتے، تو خود قرآن کریم سے یا سنت سے بعد میں ان کی تفسیر مل جاتی ہے. تو جب تک وہ لفظ اس کی تفسیر نہیں ملتی، ہمارے لیے وہ مجمل ہے. تو غیر مفسر لفظ کو جس کی تفسیر کی ضرورت ہو، اس کو مجمل کہتے ہیں. اور بسا اوقات خود اسی مقام پر قرآن کریم میں یعنی اجمال کو دور کر دیا جاتا ہے، خود قرآن حکیم میں ہی، یا پھر قرآن کریم میں کچھ الفاظ مجمل ہوتے ہیں یعنی تفصیل طلب ہوتے ہیں، تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کی تفصیل بیان کر دیتی ہیں.
جیسے قرآن کریم میں یہ آیت دو تین مقام پہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ فرماتا ہے تم پر مردار، خون اور لحم خنزیر حرام ہے۔ اس میں دم کا لفظ ہے، دم خون کو کہتے ہیں، لیکن کون سا خون؟ کیا ذبح کرتے وقت بہنے والا خون، یا رگوں میں جو گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ خون، یا پھر جمع ہوا خون جو تلی یا کلیجی کی صورت میں؟ کون سا دم مراد ہے؟ تو خود قرآن کریم نے اس کی تفسیر کر دی، او دم مسفوحن، وہ خون جو ذبح کرتے وقت جانور کو بہہ کر نکل جاتا ہے وہ حرام، وہ نکل گیا۔ اس کے علاوہ اگر گوشت کے ساتھ کچھ خون لگا ہے، یا اس کے علاوہ جو جمع ہوا خون ہے تلی یا کلیجی کی صورت میں، اس کا استعمال حرام نہیں ہے۔ تو لفظ دم اس کی تفصیل ضرورت تھی، تو خود قرآن کریم نے دم مسفوح کے ساتھ اس کی تعریف کر دی، اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے دیگر بہت سے لفظ مجمل ہیں۔ قرآن کریم اصول بیان کرتا ہے، احکام دیتا ہے اور سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ جیسے اقیم الصلاۃ، الصلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، الصلاۃ کا اور بھی کئی معنی ہیں، الصلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے۔ لیکن ہمیں کیا مطلوب ہے؟ ہمیں اس شرعی طور پر وہ معنی درکار ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اس کی تفصیل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کے ارکان، واجبات، سنن، مستحبات سب واضح کیے، نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی تعداد، تعداد رکعات، قرات اور دیگر ادعیہ سب آپ نے بیان کی۔ تو قرآن کریم کا جو لفظ الصلاۃ تھا، جو مجمل اور غیر مفصل تھا، احادیث نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ اب قرآن میں وہ مجمل ہے اور احادیث نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اسی طرح لفظ حج ہے، اسی طرح لفظ زکوٰۃ ہے، اسی طرح لفظ سیام ہے۔ عبادات کے الفاظ قرآن کریم میں مجمل ہیں، اور سنت میں ان کی زیادہ ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ جو بھی ہمارے لیے احکام ہیں، احکام کی جو بھی آیات ہیں، وہ قرآن و سنت میں ان کی تفصیل موجود ہے، خواہ اسی مقام پر ہو جہاں اس کا حکم ہے یا دوسرے مقام پر ہو۔ کیونکہ اگر تفصیل نہیں ہے، اگر اس کی وضاحت نہیں، تو ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو احکام عمل کے لیے ہوتے ہیں، تو عملی طور پر ان کو یعنی قابل عمل قابل عمل بنا دیا جاتا ہے ان کے بیان کے ساتھ۔ تو مجمل کی آپ نے تعریف پڑھی، دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی اپنے اندر کئی احوال و احکام لیے ہوتے، بس الفاظ کو بڑھا دیتے ہیں جس سے تعریف مشکل لگنے لگتی ہے۔ اب یوں سمجھیے وہ لفظ جس کا معنی مفصل نہ ہو، یعنی جس کے اندر احکام کچھ دیے گئے ہوں لیکن احکام وہاں پر ان کی وضاحت نہ ہو، غیر مفصل لفظ کو مجمل کہتے ہیں۔ اور وہ احکام اس وقت تک واضح نہیں ہوتے جب تک قرآن ان کی تفسیر نہ کرے، اگر وہ لفظ قرآن میں ہے یا سنت سے ان کی تفسیر نہ ملے۔ جیسے آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ اس میں لفظ الدم، خون، اس کی خود قرآن ہی سے تفسیر مل جاتی ہے۔ دوسری آیت نے اس کی تفسیر کی ہے جس میں کہا گیا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير۔ تو دم سے مراد دم مسفوح ہے، وہ لفظ وہاں پر یعنی اس کی وضاحت ہمیں چاہیے تھی، تو دوسری آیت نے وضاحت دے دی کہ وہ جو بہہ کے نکل جاتا ہے۔ جی آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، کہہ دیجئے کہ میرے اوپر جو وحی ہوئی ہے اس اس میں تو میں کسی چیز کو کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا الا کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون، یا سور کا گوشت۔ یہاں پر اس کی تفسیر دم مسفوحن، بہتے ہوئے خون سے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی مثال، ایسے الفاظ کی مثال جو قرآن کریم میں مجمل اور سنت میں مفسر ہیں، جیسے صلاۃ، زکوٰۃ، سیام، حج، دیت اور ربا وغیرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ارکان اور شرائط وغیرہ کی اپنے اقوال و افعال کے ذریعے تفسیر فرما دی۔ یہ تھا مجمل۔ تو مجمل کا اجمال اس وقت تک رفع نہیں ہوتا جب تک خود متکلم اس کی وضاحت نہ کرے۔ جو خفی اور مشکل تھا وہاں پر اجتہاد کے ساتھ ہم کسی معنی کو سمجھ لیتے تھے، لیکن مجمل میں خفا یعنی لفظ کی پیچیدگی یا غیر واضح ہونا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ
جو لفظ مجمل ہو اس کے اجمال کو خود شارح ہی بیان کرتا ہے. جب تک شارح نہ بیان کرے، یعنی خود متکلم نہ بیان کرے جس نے لفظ بولا ہے، تب تک ہم مراد نہیں پہچان سکتے. اس لیے مجمل میں اس کا غیر واضح ہونا پچھلے دو خفی اور مشکل سے بڑھ کے ہوتا ہے. کیونکہ مجمل میں تب تک اجمال دور نہیں ہوتا اور تب تک اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی جب تک شارح خود اس کی تفصیل نہ کرے. آپ نے دیکھا پیچھے خفی اور مشکل میں اپنے اپنے اجتہاد سے مطلوبہ معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. خفی کے خفا کو اور اسی طرح مشکل کے اشکال کو ہم اپنے اجتہاد کے ساتھ اور مجتہد اپنے فہم کے ساتھ دور کرتا ہے. لیکن مجمل میں خود شارح جب تک بیان نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک یا اللہ کا رسول جب تک اس کی نوعیت کو یا اس کی صورت کو واضح نہ کرے، تب تک صورت واضح نہیں ہوتی. اگلی قسم ہے لفظ کی متشابہ. یہ سب سے بڑھ کے اس کے اندر خفا ہوتا ہے، یا اس لفظ میں معنی مشکل ہوتا ہے، یا اس کی متکلم کی مراد تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. متشابہ سے مراد ایسا لفظ ہے جس کی مراد نہ خود واضح ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ شارح اس کو بیان ہی نہیں کرتا. یہ اصول فقہ والے متشابہ کو ذکر کرتے ہیں. ویسے متشابہ یہ احکام میں کہیں بھی کوئی بھی لفظ متشابہ نہیں ہے. اگر احکام میں، یعنی جو فقہی احکام ہیں، جو فروعی مسائل ہیں، اگر ان میں کوئی لفظ متشابہ آ جائے جس کی مراد کا ہمیں علم نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول اس کی مراد ہمیں بتلائے، تو پھر حکم دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آیات احکام میں کوئی لفظ بھی متشابہ نہیں ہے. جو ہمارے عملی زندگی کا احکام ہے جنہیں فقہی احکام کہتے ہیں، وہاں پر کوئی لفظ بھی متشابہ نہیں ہے. وہ تو عمل کے لیے، اور عمل کے لیے تو پھر واضح کرنا پڑتا ہے سب. لیکن متشابہ وہ لفظ ہوتا ہے، دیکھیے پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں. اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی از خود ظاہر نہیں ہوتا، یا اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. یعنی اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ ایسی الجھن ہوتی ہے کہ وہ شارع اپنے علم کے ساتھ ہی خاص رکھتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ آل عمران کے آغاز میں اس کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کہا الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا، جو اس نے قرآن کریم کی آیات نازل کی، اس میں سے متشابہ یعنی کچھ محکم آیات ہیں. محکم سے مراد جن کا معنی بالکل واضح ہو اور جن کی مراد بالکل مضبوط ہو. اور دیگر اللہ نے کہا کچھ متشابہ آیات بھی ہیں. اللہ نے پھر کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں گمراہی یا ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، ایسے فتنے کی تلاش میں، اور اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے. متشابہات پر ایمان ہوتا ہے ہمارا. اور متشابہات کی مثال یعنی علماء فقہا نے دی ہے. صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں، جو حروف تہجی صورتوں کے شروع میں ہمیں ملتے ہیں، جیسے الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد نون حامیم وغیرہ، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے حقائق اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کا معنی خود نہ اللہ نے بیان کیا، نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا. ویسے علماء تفسیر نے ان کی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ نے کچھ صورتوں کے شروع میں الفاظ ذکر کیے یہ بیان کرنے کو کہ اے عربو، یہ قرآن کریم انہی الفاظ سے بنا ہے، اور انہی الفاظ سے اس کی انہی حروف سے اس کی عبارات وغیرہ ہم نے بنائی ہیں. اگر تمہیں قرآن کریم کی حقانیت میں شبہ ہے تو تم بھی انہی حروف سے بنے ہوئے الفاظ اور عبارات پیش کرو جو قرآن کا مقابلہ کر سکے. مفسرین نے الفاظ کی حکمت بیان کی، باقی ان کا معنی معلوم نہیں، واللہ اعلم. ہم اللہ عالم کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں. یا اسی طرح متشابہ کی مثال آیات صفات کے حقائق ہے. آیات صفات کے معنی تو معلوم ہے، جیسے اللہ کے لیے صفت یاد آتی ہے. یاد کا معنی تو معلوم ہے ہمیں، ہاتھ کو کہتے ہیں. اللہ کے لیے سمع آتی ہے، بصر، سمیع اللہ سننے والا، اور بصیر دیکھنے والا، علیم
جاننے والا، اور دیگر اللہ کی صفات آتی ہیں، جیسے اللہ کے لیے نفس کی صفت آتی ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے جو صفات آتی ہیں، ان صفات کے معنی ہم جانتے ہیں، عربی لغت کا مدد لیتے ہیں، ہم معنی کو جانتے ہیں، لیکن ان کے حقائق ہم نہیں جانتے، اور نہ ان کی تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ ان میں ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی کیفیت ان کی بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ید ہے، لیکن کیسا ہے؟ کما یلیق بجلالہ و عظمتہ، جیسے اللہ کی جلالت اور عظمت کے لائق ہے۔ عقیدہ میں آپ نے ابحاث پڑھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ متشابہات ہوتے ہیں۔ متشابہات کا تعلق زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، یا اللہ کی صفات کے ساتھ، یا علم غیب کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے قبر کے احوال وہ علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور مردے کے احوال وہ علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب احادیث میں جو کچھ آ گیا یا قرآن میں جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن میت کو کیسے بٹھایا جاتا ہے، کیسے اس کو عذاب ہوتا ہے، ہمارے سامنے تو قبر کھودو سامنے ہڈیاں ہی نظر آئیں گی اکثر کی، تو ان پر عذاب کیسے آتا ہے اور ان پر رحمتیں کیسے ہوتی ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ علم غیب کے احوال ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے، اور ان کے حقائق ہم نہیں جانتے۔ تو متشابہات میں کچھ ایمانیات آتی ہیں، کچھ عقائد کے مسائل آتے ہیں، کچھ اللہ کی آیات صفات وغیرہ آتی ہیں۔ باقی آیات احکام میں کہیں بھی کوئی لفظ متشابہ نہیں، کیونکہ آیات احکام میں مقصود ہے بندے کی اطاعت اور فرما برداری، اور حکم دینے میں شارع اپنی مرادی واضح نہ کرے تو پھر اطاعت اور فرما برداری کیسی ممکن ہو پائے گی؟ تو دوبارہ دیکھیں، انہوں نے کہا اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی از خود ظاہر نہیں ہوتا، یا اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، اس کے حقائق کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا ہوتا ہے، اس لیے ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے کہ اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی حقیقت کا معاملہ، اس کی اصل کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، وہ اللہ ہی جانتا، اللہ عالم بس کہہ دیں۔ اس متشابہ کی مثال جس کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ حقیقت، جیسے قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہے، حروف مقطع جیسے الف لام میم ہے، یا حامیم وغیرہ دیگر حروف، یہ حروف ان کے معنی معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھیے، کچھ لوگ نا لوہے قرآنی بنا کر نا، آپ نے دیکھی ہوگی ایسی لوح سی بنا، اس کو لوہے قرآنی کہتے ہیں، اس پر حروف مقطعات جمع کیے ہوتے ہیں، جو بھی حروف مقطعات قرآن کریم میں سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، الف لام میم ہے، یا حامیم ہے، یا نون ہے، یا قاف ہے، یا کاف ہے، یا عین صاد، یا دیگر، ان کو جمع کر کے ان کو لوح قرآنی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تختی، لوح تختی کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ تختی نکالی ان لوگوں نے، اور برکت کے لیے لوگوں نے دکانوں پہ لٹکائی ہوتی ہے، یا مکانوں میں لٹکائی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ان کے نظریات ہیں کہ ان سے نظر بد نہیں لگتی یا کیا نہیں ہوتا، یہ جاہلوں کی ایسی خرافات ہیں۔ اب ان حروف کے تو معنی ہی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا مراد لی ہے، تو لوگ بس ہر چیز کو اپنے مقصد میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لٹکا لیں تو کوئی پتہ نہیں جادو کا اثر نہیں ہوتا یا نظر بد نہیں ہوتی، اس طرح کے عقائد ہیں، سب بے بنیاد ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کو جو لٹکانے کا مسئلہ ہے، اصل میں شریعت میں ایسی چیزیں ثابت ہی نہیں۔ جب مسلمان کا عمل قرآن کے مطابق نہ ہو تو پورا قرآن بھی لکھ کے لٹکا لے، کوئی فائدہ نہیں۔ گھر میں اگر قرآن پر عمل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں ہے، تو پھر جو مرضی لٹکاتے پھر اس کا کوئی کیا فائدہ؟ گھر کے دروازے پر اگر ہاذا من فضلی ربی لکھ لو، اور گھر بنایا ہو لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں سے حرام پیسے کما کر، تو یہ فضل ربی نہیں ہے۔ اس طرح کی حرکات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں چلو، کوئی بامقصد چیز ہو، انسان تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے کوئی آیت لکھ کے سامنے لٹکا دیتا ہے، یا رکھ لیتا ہے، یا لکھ دیتا ہے جس میں کوئی تذکیر ہو، نصیحت ہو، یا اللہ تعالیٰ کے کسی یعنی ایسا بیان ہو جس سے ہمیں کچھ فائدہ ملے، تو بات کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنے عمل کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے عقائد و نظریات کو مضبوط کرنا چاہیے، یہ باتیں ایسی ہی ہیں۔ تو یہ بات آئی تھی یہاں پر حروف مقطعات کی، اس لیے میں نے وہ بات کر دی۔ تو حروف مقطعات یہ ان کے نہ ہمیں معانی معلوم ہے اور نہ ان کے حقائق کا علم، اور دوسری بات، اور اس متشابہ کی مثال جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، وہ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مذکور اللہ تعالیٰ کی صفات اور عالم غیب ہونے کے حالات۔ اب ان صفات کے معنی تو معلوم ہے، ید کا معنی ہم ہاتھ ہی کرتے ہیں، رجل کا معنی پاؤں کرتے ہیں،
اور سمع بصر کے معانی معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن ان کے حقائق کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ بس اللہ کے علم میں ہے، اور نہ نبی الاسلام نے بیان کیے اور نہ امت ان پر کوئی علم رکھتی ہے۔ تو متشابہ، یہ فقہی ابحاث میں کچھ بھی متشابہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو، یعنی آیات احکام وغیرہ، آیات صفات وغیرہ میں یا دیگر امور میں، اگر انہوں نے یہی بیان کیا کہ قرآن کریم میں احکام سے متعلق جتنی آیات ہیں ان میں کوئی متشابہ نہیں، بلکہ وہ سب کی سب یا تو از خود واضح اور مفسر ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بعد واضح اور مفسر بن جاتی ہیں۔ تو یہ تو غیر واضح ہونے کے اعتبار سے لفظ کی اقسام، ان میں سب سے زیادہ خفا متشابہ میں ہوتا ہے کہ جس کا خفا دوری نہیں ہوتا، جو بعض آیات صفات کی کیفیات وغیرہ یا حقائق کے بارے میں، اس سے کم مجمل میں ہے کہ مجمل کے اجمال کو اور اس کی تفصیل کو شارع بیان کر کے خود ہی اس کو رفع کر دیتا ہے، اور جو مشکل یا خفی وہ بھی دلائل کے ساتھ اور مجتہد کی اجتہاد کے بعد ان کا خفا دور ہو جاتا ہے، اور ان کے خفا اور اشکال کے دور کرنے میں فقہا میں کچھ اختلاف بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ فقہا کے اپنے اجتہاد سے ان کے معنی مراد کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ اعلم۔ اس کے بعد چوتھا قاعدہ ہے وسعت کے لحاظ سے الفاظ کی اقسام۔ بس اوقات کچھ الفاظ کے معنی بہت وسیع ہوتے ہیں اور بعض الفاظ کے معنی محدود ہوتے ہیں، یعنی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی اپنے مفہوم کے تمام افراد کو شامل ہیں، اور بعض الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی بعض مخصوص اور محدود افراد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے پھر لفظ کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، عام اور خاص۔ اس میں اگر آگے مزید اقسام بھی آئیں گی کہ بس اوقات لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، اور ان معانی میں سے کوئی ایک ہمیں مقصود ہوتا ہے، اسے مشترک کہتے ہیں۔ جی، پہلے یہ عام اور خاص کو پڑھتے ہیں۔ تو لفظ کی وسعت کے لحاظ سے اس کی پہلی قسم ہے عام اور دوسری ہے خاص۔ عام سے مراد وہ لفظ ہے جو بتاتا ہے کہ وہ ان تمام افراد کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جو اس کے تحت آ سکتے ہیں، یعنی وہ لفظ جو اپنے مفہوم کے تمام افراد کو شامل ہے، جیسے الانسان ہے نا، سب کے سب انسان لفظ انسان میں آتے ہیں۔ الکتاب، الکتب، سب کی سب کتابیں یعنی کتب کے لفظ میں آتی ہیں، یا الرجال، سب کے سب رجال لفظ الرجال میں آتے ہیں، جو بھی مرد حضرات ہیں، یا النساء۔ تو لفظ عام میں اپنے مفرود کے مفہوم کے تمام افراد شامل ہوتے ہیں، اس میں کچھ الفاظ کو تک معنی کو محدود نہیں کیا جاتا۔ تو آپ یوں سمجھیے آسان الفاظ میں کہ وہ لفظ جو اپنے مفہوم کے تمام افراد کو محیط اور شامل ہو اسے عام کہتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، عام سے مراد وہ لفظ ہے جو بتاتا ہے کہ وہ ان تمام افراد کو اپنے اندر لیے ہوئے جو اس کے تحت آ سکتے ہیں۔ یہاں پر عبارت تھوڑی سی مشکل بنا دیتے ہیں۔ آسان الفاظ میں نے آپ کو بتلا دیے کہ وہ لفظ جو اپنے مفہوم کے تمام افراد کو شامل ہو، جو بھی اس کے مفہوم میں افراد آتے ہیں ان سب کو شامل ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ ان کی کوئی حد ہو یا کوئی تخصیص ہو۔ عام کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ اب عام کے کچھ الفاظ ہیں، یعنی ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، اگر الفاظ کو ہم ساتھ جوڑ لیں، وہ الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو وہاں پر عموم مراد ہوتا ہے، یعنی وہ الفاظ ان کا مفہوم ایسا ہے کہ وہ اپنے تمام کے تمام افراد کو شامل ہوتے ہیں۔ ان میں ہے پہلے لفظ، اسے کہتے ہیں، اب اس عام کو سمجھے جانے کے لیے کئی سیغے ہیں، یعنی کئی الفاظ، سیغے سے مراد الفاظ ہیں جن سے ان کے عام ہونے کا پتہ چلتا ہے، یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں جو ہم آئندہ بیان کرنے والے ہیں کہ جب وہ ہم لفظ بولتے ہیں تو وہ لفظ اس کا مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے، جیسے لفظ کل یا لفظ جمی۔ کل کہتے ہیں سب کے سب کو۔ اب جب لفظ کل کسی کی طرف مضاف ہوگا، جس کی طرف اس کی نسبت ہوگی، اس کے اندر عموم پیدا کر دے گا، جیسے کل نفس، تمام کے تمام نفوس، تمام کی تمام جانیں ذائقۃ الموت، اس میں کوئی مستثنا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ لفظ کل ہے۔ کل کا معنی تمام کے تمام، تو اس میں عموم ہے۔ اسی طرح کلکم راعن، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، راعی ہے، ذمہ دار ہے۔
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح کا لفظ جمی بھی ہے، جمع نہیں لفظ ہے جمی، جمی نہیں لفظ، جمی لفظ ہے، جمع نہیں، یہ لفظ میں غلطی ہے۔ لفظ جمی جیسے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، ما فی الارض جمیعا، سب کا سب، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اس اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جمی سے ہے اجمع، یہ سب کے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو لفظ جمی یا لفظ اجمع، لفظ کل وغیرہ، یہ ایسے لفظ ہیں کہ جس کے ساتھ آ جائیں اس میں عموم پیدا کر دیتے، اس کے اندر وہ اپنے تمام افراد کو شامل کر لیتے، یہ واضح ہے۔ اسی طرح عام کا دوسرا صیغہ یا دوسرا لفظ ہے کہ جب کسی لفظ پر الف لام داخل ہو جائے، ال، وہ الف لام جو استغراق کے لیے آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا کہ الف لام یہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الف لام استغراق کا بھی ہوتا ہے، اور الف لام عہد کا بھی ہوتا ہے، عہد سے مراد خاص معنی کے لیے بھی الف لام ہوتا ہے۔ اور جب الف لام استغراق کے لیے ہو، عہد کے لیے نہ ہو، بلکہ لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے یا استغراق کے لیے ہو، تب اس سے عموم مقصود ہوتا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، لفظ انسان ہے تو مفرد لیکن یہ تمام کے تمام انسانوں کو شامل ہے، اس پر الف لام آیا جو استغراق کے لیے ہے، تمام انسانوں کو اپنے معنی میں داخل کرنے کے لیے، سب انسان خسارے میں۔ آگے اللہ نے کچھ کا استثناء کیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں فلاں اس کیٹیگری کے لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کا وصف رکھتے ہیں۔ یہ ایسا لفظ جو اس یعنی الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ بنا ہو، لیکن الف لام عہد کے لیے نہ ہو۔ الف لام عہد کے لیے وہ خاص ہوتا ہے، عہد ذہنی یا عہد خارجی کے لیے، یا آپ نے الف لام کی اقسام پڑھی ہوگی، میں نے ذکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی مخالفت کی، الرسول سے مراد الف لام وہ خاص حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس پر بڑے الف لام آیا، لیکن الف لام وہ عہد کا ہے، یعنی خاص جو مراد ہے موسیٰ علیہ السلام ان پر دلالت کرتا ہے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، جب الف لام عہد کے لیے ہو، جیسے آپ کہتے ہیں رأیت الانسان، میں نے ایک انسان کو دیکھا، آپ نے پوری بنی نوع انسان کو تو نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں رأیت الانسان فی البیت، میں نے گھر میں ایک انسان دیکھا، اور آپ کی مراد خاص انسان ہے، الف لام وہ آپ کی جو ذہن میں ہے نا ایک خاص فرد، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو جب کوئی قرینہ یا علامت پائی جائے کہ الف لام عہد کے لیے ہے، یہ کوئی قرینہ یا دلالت ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ الف لام کس مقصد کے لیے ہے۔ جیسے میں نے کہا آپ کو، اگر آپ کہتے ہیں رأیت الانسان فی البیت، میں نے گھر میں ایک انسان دیکھا، تو وہ ایک مطلوب ایک انسان ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، وہاں پر بھی الانسان ہے، وہاں پر تمام انسانوں کو وہ شامل نہیں ہوتا، لیکن یہ جو الانسان، ان الانسان، یہ الف لام استغراق کے لیے یعنی اپنے مفہوم کے تمام افراد کو شامل ہے۔ تو دوبارہ دیکھیں ایسا لفظ جو اس الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ بنا ہو، ایسا الف لام جو عہد کے لیے نہ ہو بلکہ استغراق کے لیے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ کی قسم انسان خسارہ میں ہے، یعنی ہر انسان، یعنی اللہ نے آگے استثناء کیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور جیسے السارق والسارقۃ، چور اور چوٹی نہیں ہے، چور نہیں ہے، یہ لفظ کی غلطی ہے، یہ ہر چور اور ہر چوٹی، یہ چوٹی کیا لفظ بولتے ہیں بار بار، تو چوٹی نہیں ہے، چور نہیں ہے۔ تو لفظ الف لام یہاں پر بھی استغراق کے لیے، یعنی جو بھی چور ہے، جس کے اندر بھی چور کی صفات جمع ہو، اور جس کے اندر یعنی چوری کا نصاب جمع ہو اور شریعت کے شرائط پوری ہو جائیں، ہر چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ بھی الف لام عموم کے لیے آیا ہے، ہر سارق کو شامل ہے، جو بھی سارق ہو، جو بھی چور ہو وہ اس کے مفہوم میں آتا ہے۔
تو الف لام استغراق کے لیے جو آتا ہے لفظ پر، وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہ عموم کے الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں. تیسری صورت ہے نفی کے سیاق میں نکرہ. سیاق سے مراد نفی کے بعد نکرہ آ جائے. لا نفی کے لیے آتا ہے، لا کے بعد اگر نکرہ کا لفظ آ جائے تو یہ قاعدہ ہے کہ جب لا کے بعد نکرہ آ جائے تو اس کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کا فرمان ہے فلا رافث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ سب نکرہ ہے لا کے بعد. رافثہ یہ بھی نکرہ ہے، الف لام اس پر داخل نہیں ہوا، یہ نکرہ ہے. اسی طرح فسوق یہ بھی نکرہ ہے، اس پر الف لام داخل نہیں. اور جدال یہ بھی نکرہ ہے. کسی قسم کی کوئی بےہودہ گوئی نہیں کرنی، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا حج میں. اس میں رفث فسوق اور جدال کی ہر مراد شامل ہے. تو لا جب نکرہ پر داخل ہو تو عموم کا فائدہ ہے. اس کی آپ مثال اس سے آسان سمجھیے. جیسا آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں. آپ لا پر جب رجل پر لا داخل کرتے ہیں، رجل نکرہ ہے، لا رجل فی الدار یا لا لم رات فی الدار، گھر میں کوئی عورت. تو لا کو جب آپ نکرہ پر داخل کرتے ہیں تو وہ عموم کا فائدہ ہے. تو مراد کوئی بھی نہیں ہے. اس میں عموم اور شمول کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو نفی کے بعد، لا کے بعد جب نکرہ آ جائے تو وہاں پر بھی عموم کا معنی ہوتا ہے اور ہر فرد کی نفی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اسماء موصولہ جیسے اللہ دی، اللہ دی، اللہ دانی، اللہ دینا وغیرہ. اسماء موصولہ یہ بھی عموم کا فائدہ دیتے ہیں. جیسے اللہ دین، جیسے والذین یرمون المحصنات، جو لوگ بھی پاک دامنہ پر تہمت لگائیں جو بھی ہوں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر چار گواہ پیش نہ کریں، فجلدوہم ثمانین جلدہ، قرآن کا ان کو 80 کوڑے مارو. الذین کے معنی میں عموم ہے. الذین اسماء موصولہ یہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں. الذی، اللتی، الذین، تو ان کے معنی میں عموم ہوتا ہے. اسی طرح اسماء شرط، اسماء شرط جیسے ما، من، حیثما، مہما، اینما، انا وغیرہ. اسماء شرط آپ نے نحو میں پڑھے ہوں گے. اسماء شرط کے معنی میں عموم ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ومن قاتل مؤمنا خطأ، اور جو شخص بھی، من کوئی بھی ہو، کسی مومن کو خطأ قتل کرے تو اس کا یہ حکم ہے یا اس کی یہ تفصیل ہے. جس کسی نے بھی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر ڈالا تو اس پر کفارہ یا دیت، جو قرآن نے آگے ذکر کی. تو من اس کے معنی میں عموم ہے کہ کوئی بھی ہو. جیسے اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم میں سے جو بھی حصہ تمہارے لیے آسان ہو اس کی قرات کر لو نماز میں. ما یہ عموم کے لیے آتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ آپ کا محرم عورتوں کے سوا جن کا قرآن کریم میں ذکر ہوا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم. اس کے بعد اللہ محرم عورتوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ دیگر ساری عورتوں سے تمہارا نکاح جائز اور حلال ہے. جی تو ما بھی جو اسماء شرط میں ہے عموم کا فائدہ تھا. اس طرح من بھی، اور حیثما، وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، قرآن نے کہا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، نماز پڑھنی ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر لو. حیثما اس میں بھی عموم ہوتا ہے، یہ شمول کا فائدہ دیتا ہے. اس طرح اگلی قسم ہے اس میں جنس، جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. اس میں جنس جو یعنی کسی معرفہ کی طرف اس کی نسبت ہو. جیسے اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد یہ اس میں جنس ہے. ولد یہ جنس ہے نا ایک، اس کی جمع ہے اولاد. اس کی آگے اضافت ہے معرفہ کی طرف. معرفہ کم ضمیر معرفہ ہے. اللہ تمہیں تمہاری تمام اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس میں ساری اولاد داخل ہے، یعنی جو بھی تمہاری اولاد ہے اس کے بارے میں اللہ نے پھر یعنی احکام بیان کیے. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو مؤنث سے دگنا دو. یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اس میں جنس اولاد. اولاد جب کہ اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہے تو اس میں بھی عموم کا معنی ہوتا ہے. ویسے اس میں جنس خود بھی عموماً عموم ہی کا معنی دیتا ہے. جیسے رجال ہے، اولاد ہے، جو نکرہ کے صیغے ہیں، جو اسماء اجناس ہیں، یہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو پھر بھی عمومی کا فائدہ دیتے ہیں.
اس میں جنس جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے یوسیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد میں، یعنی ساری کی ساری اولاد میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ وراثت اللہ کے اصولوں پر تقسیم کرو، للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے، یعنی تمہاری سب ہی اولاد اور بیٹوں کے بارے میں۔ اولاد میں صرف بیٹے نہیں ہوتے، اولاد میں بیٹی بیٹے سب شامل ہوتا ہے۔ اسی اللہ نے اولاد میں پھر آگے دو چیزیں ذکر کی ہیں، مذکر اور مؤنث، تو اولاد تو سب کو کہتے ہیں، بیٹوں نہیں، ساری اولاد کے بارے میں۔ یا یہ ابھی انہوں مسلم نے کچھ بیان کیے، ویسے اور بھی ہیں اصول فقہ کی لمبی مفصل کتابوں میں اور بھی ملتے ہیں، ان میں سے آپ چند ایک یاد کر لیں، یعنی اگر آپ کو کل اور جمی، یا اس طرح الف لام جو استغراق کا ہے، یا نفی کے بعد نکرہ آ جائے، یہ تین یاد، یا اسماء شرط، اسماء موصولہ، اسماء اشارات وغیرہ، یا اسماء جنس وغیرہ، یہ سب عموم کے لیے آتی ہے، یعنی ان کے معنی میں عموم ہوتا ہے، یہ خاص افراد تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ ہر فرد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے تمام افراد کو لیے ہوئے ہے جو اس کے لغوی ساخت کے مطابق اس کے تحت آ سکتے، جو لغوی وضع کے مطابق اس کے تحت آ سکتے۔ ہم نے لفظ کی وسعت کے اعتبار سے عام کی بحث شروع کر رکھی ہے، یعنی عام سے مراد وہ لفظ جو اپنے مفہوم کے تمام افراد کو شامل ہو، اس کی ہم نے تعریف پڑھی، اور پھر الفاظ العام پڑھے کہ عموم کے الفاظ کون کون سے، یعنی وہ کون سے الفاظ ہیں اگر وہ بولے جائیں تو تمام کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، وہ کل جمی اور دیگر الفاظ۔ اب اس کے بعد اگلی وضاحت ہے کہ لفظ عام کی تین اقسام ہیں، لفظ عام کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا عام جس سے قطعی طور پر عام ہونا ہی مراد ہو، کہ اس کی تخصیص ممکن نہیں ہوتی، وہ عام جس سے قطعی طور پر، یعنی جس سے پکی بات ہے، اس میں یقینی بات ہے، جس میں 100% اس میں عموم ہی ہوتا ہے، اور اس کی قطعاً تخصیص نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر کوئی قرینہ، علامت یا دلیل ہوتی ہے جو اس کے تخصیص کے احتمال کی نفی کرتا ہے، یعنی تخصیص کا امکان، احتمال بھی معنی امکان ہوتا ہے، کہ اس کے تخصیص کے امکان کی نفی کرتا ہے، کہ کوئی ایسی علامت جڑی ہوتی ہے لفظ میں، کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے، یہ ایسا معنی ہوتا ہے کہ وہاں پر امکان تخصیص کی نفی ہے، کہ تخصیص ممکن ہی نہیں ہے، جیسے واللہ بکل شیء علیم، کل شیء علیم، ہر چیز کا علیم ہے، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی خارج نہیں، یہ تمام کے تمام اشیاء اللہ کے علم میں ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے خارج نہیں، جیسے لڑکا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، جیسے اللہ نے کہا اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو جہاں پر عموم ہی مراد ہو اور تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو، اور تخصیص کے امکان کی نفی ہو، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عام جس سے قطعی طور پر، یعنی یقینی اور لازمی طور پر عام ہی مراد ہے، اور تخصیص کا وہاں پر کوئی امکان، اللہ کی صفات میں عام طور پہ ایسا ہے۔ دوسرا وہ عام جس سے قطعی طور پر خاص ہونا ہی مراد ہوتا ہے، یعنی وہ عام جس میں یقینی طور پر تخصیص ہوئی ہے، وہ عام اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر وہاں پر تخصیص ہوئی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی علامت ہوتی ہے جو اس کے عموم پر باقی رہنے کے امکان کی نفی کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی قرینہ ہوتا ہے یا علامت ہوتی ہے، وہ قرینہ یا وہ دلیل اس کے عموم پر باقی رہنے کے امکان یا احتمال کی نفی کرتی ہے۔ ہم اس علامت یا دلیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے عام مراد نہیں ہے، یعنی یہ لفظ اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے، بلکہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنی اور الگ ہیں، جیسے اللہ کا فرمان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر ہے بیت اللہ کا حج کرنا، الناس، الف لام ناس پر آ گیا، الف لام استغراق لی، اور ناس یہ ویسے بھی اس پہ جنس ہے، تمام انسانوں کو شامل، اللہ کے لیے سب لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ الناس میں سب لوگ مراد، اللہ نے خود تخصیص کر دیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، ان پر جو بیت اللہ پہنچنے کی، سفر کے اخراجات کی طاقت رکھتے ہیں، جو اخراجات سفر رکھتے ہیں، جو مالی اور جسمانی طور پر قدرت رکھتے ہیں، انہی پر حج فرض ہے۔ الناس تمام لوگوں پر حج فرض نہیں، باقی الناس سے وہ لوگ بھی مستثنی ہیں جو سفر نہیں کر سکتے، یہاں پر یقینی طور پر الناس کی تخصیص ہوئی ہے۔ ایک تو ان لوگوں کے ساتھ جو یعنی مکلف ہیں، عاقل بالغ ہیں، لیکن سفر کے اخراجات، اور جو مکلف نہیں ہیں، بچے اور پاگل وغیرہ، وہ تو ایسے ہر حکم میں مستثنیٰ ہوتے
تیسرا وہ عام ہے جس کی ہم تخصیص کرتے ہیں، یعنی جس میں تخصیص کا امکان ہوتا ہے، جس میں یقینی طور پر یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی تخصیص ہو نہیں سکتی، اور نہ ہی یقینی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی تخصیص ہوگی، وہ عام اس کی تخصیص کا امکان ہوتا ہے، اس میں کوئی کرینہ ایسا نہیں ہوتا جو اس میں تخصیص کے احتمال یا اس کے عام ہونے کی نفی کرے، یعنی کہ ایسا آ، علامت یا دلیل نہیں ہوتی اس میں یہ ہو کہ تخصیص ہو نہیں سکتی ہے، تخصیص اس کی لازم ہے، بلکہ وہاں پر تخصیص کا امکان بھی ہوتا ہے اور تخصیص نہ ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں دلیل مل جائے ہم تخصیص کر لیتے ہیں، دلیل نہ ملے تو لفظ کو اس کے عموم پر رکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں اکثر عمومات کی تخصیص ہوئی، بلکہ فقہا نے یہاں تک کہا کہ ما من عام الا وقد خص الهدى، کوئی عام بھی ایسا نہیں جس کی تخصیص نہیں، کوئی بھی قاعدہ ہو، کوئی بھی حکم ہو، کچھ افراد کا استثناء ہوتا ہے، ہر فرد کو وہ حکم شامل نہیں ہوتا، لازمی ہے یہ بات۔ اس میں وہی عام ہے جو پیچھے آپ نے پڑھے نا، جن تفصیل کا امکان ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ تو الگ رہ کی چیز ہے۔ باقی جو احکام شریعت ہے وہاں پر وہ سب لوگوں کو شامل ہے، تو کچھ نہ کچھ اس میں الگ ہو جاتے ہیں، کچھ کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، ہم اس کی مثال کی وضاحت کر دیتے ہیں، اس نے مثال دی ہے۔ یہ آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه، الف لام داخل و جمع پر یہ استغراق اور عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تمام کی تمام طلاق پانے والی عورتیں 3 قروء عدت پوری کریں، 3 قروء تک انتظار، مراد ان کی عدت 3 قروء ہے۔ اور المطلقات جمع پر الف لام آ گیا، جب جمع پر الف لام آئے تو وہ استغراق اور عموم کا فائدہ ہے، تمام کی تمام مطلقہ کا ہی حکم، حالانکہ سب مطلقہ کا ہی حکم ہے نہیں، مطلقہ کئی طرح کی ہوتی ہیں، یہ صرف ان مطلقات کا حکم ہے جو حیض کی عمر میں ہوں، جو حیض کی عمر میں ہوں اور جو ماہواری کی عمر سے گزر رہی ہوں، جو نارمل عورتیں ہوتی ہیں مطلقہ، اور وہ جو نکاح کے بعد جن کے ساتھ یعنی جو نارمل بیوی کی حیثیت سے کسی کے گھر میں رہ رہی مدخولہ عورتیں ہوں، تو مدخولہ حائضہ عورتیں مراد ہیں یہاں پر، اور جو غیر مدخولہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہوتی، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، جب تم عورت سے نکاح کرو اور جماع سے پہلے ان کو طلاق دے دو، رخصتی سے پہلے عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں، وہ بھی مطلقہ ہے، وہ بھی عموم میں آتی ہے، بل مطلقات کے لفظ میں تو وہ بھی آتی ہے، وہ بھی طلاق یافتہ ہے لیکن وہ غیر مدخول ہے، اس کی کوئی عدت نہیں، تو قرآن واضح کر، تو جس سے نکاح ہو اور رخصتی نہ ہو، اور یا جماع یا رخصتی بھی ہو تو جماع نہ ہو، تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، المطلقات سے اس عورت کی تخصیص ہوگی، مطلقہ غیر مدخول۔ اس طرح جو متعلقہ حاملہ ہو، متعلقہ حاملہ یعنی وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے لیکن وہ حاملہ ہے، اس کی عدت ہے وضع حمل، اللہ نے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت بس وضع حمل ہے، ان کے جب اولاد پیدا ہوگی تب ان کی عدت پوری ہو جائے گی، وہ اگلے دن ہو جائے یا 9 ماہ بعد ہو، جب بھی ہو، تو حاملہ کی عدت وضع وہ بھی متعلقہ اس لفظ سے وہ بھی خاص ہو گئی، یہ لفظ سے اس میں تخصیص ہوگی، یعنی حاملہ متعلقہ۔ اسی طرح وہ متعلقہ کہ جو قروء کی عمر میں نہ ہو، جو ماہواری کی عمر میں نہ ہو، جیسے غیر نابالغ بچے سے نکاح ہو جائے جو بلوغت کے قریب ہو، تو وہ بھی اگر عدت گزاری کا پھر تو اس کے ماہواری کا آغاز ہی نہیں ہوا، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ یا اسی طرح اگر عورت بوڑھی ہو جائے، کہ بڑھاپے میں اس کا حیض منقطع ہو جائے، حیض کی عمر سے آگے بڑھ جائے عورت، چاہے بوڑھی ہو جائے، اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ یہ 3 قروء اور 3 ماہواری میں فرق ہے، 3 قروء سے مراد 3 ماہواریاں، یعنی عورت کو جب حیض آئے طاہرہ ہو، پھر حیض آئے، پھر طاہرہ، اور تیسرے حیض پر ختم ہونے پر یعنی عدت پوری ہو جاتی ہے نارمل عورت کی۔ اور 3 ماہ سے مراد تو جس دن طلاق ہوئی اس دن سے 3 ماہ کو شمار کرنا، وہاں پر حیض شاید نہیں ہوتا، وہاں پر بس 3 ماہ کو شمار کرنا ہوتا ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن، تو ایسی صغیرہ یا عائشہ کی وہ عدت وہ 3 ماہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کون سی المطلقات رہ گئی؟ وہ جو مدخولہ حائضہ ہو، تو یہ کچھ ایسی عورتوں کو شامل ہے، ایک خاص یعنی جنس کی عورتوں کو، اور سب مطلقات پر لفظ المطلقات کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ ہے عام مخصوص۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم وزادکم علما وعملا، اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.